شریک کے لائق و زیبا ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 43 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے نماز کا حکم دیا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دے کر کے یہ بتلایا ہے اور یہ تاکید کی ہے کہ دیکھو، نمازوں کو تو قائم کرو لیکن نمازوں کو جماعت کے ساتھ قائم کرو۔ یہی وجہ تھی کہ اس آیت کریمہ کے اکثر اور بیشتر مفسرین اس بات کے لیے دلالت کرتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو باجماعت نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی وجہ سے اکثر و بیشتر علماء یہ کہتے ہیں کہ باجماعت نماز فرض ہے۔ اور حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے باجماعت نماز فرض ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی تاکید کی، باجماعت نماز پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت بتلائی، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی وعید بھی سنائی ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ کسی حدیث میں تو یہ بھی حکم ہے کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، اپنی دکان میں یا اپنے آفس میں پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم میں کا کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی عذر کے بغیر، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس صرف اپنی سہولت اور اپنی آسانی کے خیال سے اپنے گھر میں، اپنی دکان میں یا اپنے آفس میں اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، جب باجماعت نماز کی کوئی رعایت نہیں کرتی، کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو اب ان جتنی بھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ان نمازوں کا کیا اعتبار ہوگا؟ آیا وہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں قبول ہوگی یا ہمارے منہ پر مار دی جائے گی؟ اس چیز کو آج کے خطبے میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو جان لیجئے کہ جماعت کی نماز جو فرض ہوئی، مکہ میں فرض ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے، اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نماز تو پڑھا کرتے تھے لیکن باجماعت نماز شاید ہی کسی جگہ پر ہوئی ہوگی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات مکہ کے اندر میں نہیں تھے کہ باجماعت نماز ہو سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چوری چھپکے کہیں پر کسی جگہ پہ جا کر کے نماز کو ادا کر لیا کرتے تھے۔ کہیں کسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ، 3 صحابہ کے ساتھ میں چھپ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں پر باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے باجماعت نماز کو ادا کی۔
صحیح بخاری وغیرہ میں اس کی دلیل بھی ملتی ہے۔ اس وقت اذان لوگوں کو بلانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس سلسلے میں متفکر تھے، سوچتے تھے کہ کیسے ایسی کوئی صورت نکالی جائے، ایسی کوئی شکل نکالی جائے کہ جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد میں اکٹھے ہو جایا کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو باجماعت نماز ادا کرا دیا کریں۔ تو باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو نماز پڑھی باجماعت، وہ مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں آ کر کے پڑھی ہے۔ اور اس کا بہت بڑی اس کی اہمیت اور فضیلت بھی بتلائی گئی ہے۔ سب سے بڑی حکمت اور مصلحت تو اس کی یہ ہے کہ باجماعت نماز یہ مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، کہ ایک مسلمان چاہے جس رنگ و نسل کا ہو، چاہے جس ذات دھرم کا ہو، چاہے جس ذات اور برادری کا ہو، چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، یہ سارے کے سارے لوگ جب اکٹھے ہو کر کسی جگہ پہ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کے اللہ کے سامنے میں کھڑے ہوں گے اور سب کے سب مل کر کے کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سب کے سب مل کر کے جب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے اور جب سب کے سب مل کر کے اللہ کے آگے قیام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا، وہ یہی تھا کہ تمام مسلمانوں کو ایک جگہ لا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا جائے اور تمام مسلمان کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اسی دن جب فجر کا وقت تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے جب نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر کے جیسے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تو دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی دن ہو چکے تھے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکل پائے تھے اور کئی دن ہوئے تھے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے جیسے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گھر سے نکلیں گے اور آ کر کے نماز ادا کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تو قدم اپنے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قدم ہل رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متزلزل ہو رہے ہیں اور اپنی جگہ کو چھوڑنے کی کوشش میں ہیں کہ ہم آئیں اور آ کر کے امامت کرائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا اور اشارہ کر کے پردہ گرا دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس وہ دن تھا کہ ہم نے آخری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو دیکھ کر کے۔ کیوں مسکرائے؟ کہ یہ وہ مشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجے جانے کا، یہ وہ مقصد تھا کہ تمام بنی نوع انسان کو ایک صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے مقصد میں کامیابی دیکھی اور دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایک ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے آگے، قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا ملائے اور سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن میں کامیابی کو دیکھ کر کے مسکرایا۔ یہ وہ مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر میں بھیجے جانے کا، اور رہتی دنیا تک یہ مقصد ہونے چاہیے مسلمانوں کے درمیان میں، اور تاکہ مسلمانوں کے اندر سے یہ اتفاق قائم رہے، مسلمانوں کے درمیان میں نفاق ختم ہو، مسلمانوں کے درمیان میں دشمنی ختم ہو، بغض و حسد اور اسی طریقے سے اور بھی جو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے با جماعت نماز کے ذریعے سے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین با جماعت نماز کی بڑی تاکید، اپنے آپ میں بڑی تاکید رکھتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ہم لوگ با جماعت نماز کی اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ جو آدمی اگر با جماعت نماز میں شامل نہیں ہوتا تھا تو ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ تھا، یہ تصور تھا
ہم یہ سمجھتے تھے کہ آیا وہ آدمی بیمار ہے یا وہ آدمی شہر سے کہیں باہر گیا ہوا ہے یا وہ آدمی منافق ہے. منافق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ با جماعت نماز کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے تاکہ ان کے درمیان جب ان کو پتہ چلے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آدمی منافق ہے. منافق اس لیے کہ اس زمانے میں منافقین ہی با جماعت نماز سے پیچھے رہا کرتے تھے اور با جماعت نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت بتلائی. چنانچہ ایک روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یعنی ایک آدمی اگر اکیلے نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی با جماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کو 1 گنا ثواب ملے گا, اور جو آدمی با جماعت نماز پڑھتا ہے اس کو 27 گنا ثواب ملے گا. 27 گنا ثواب ملے گا. تو یہ ایک اہمیت. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ دیکھیے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں, کئی مرتبہ اسی جمعہ کے خطبے میں با جماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے میں بتلائی گئی, اور با جماعت نماز کو ترک کرنے کی وجہ بھی آپ کو بتلائی گئی. لیکن ساری باتیں جاننے کے باوجود, ساری باتوں کو سننے کے باوجود با جماعت نماز سے پیچھے رہنا یا با جماعت نماز کا اہتمام نہ کرنا, مسجدوں کا قائم ہونا, وقت کا پتہ چلنا اور یہ بھی پتہ چلنا کہ فلاں جگہ میں مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ با جماعت نماز ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مسجد میں نہ آنا اور مسلمانوں کے ساتھ میں با جماعت نہ پڑھنا, یہ گویا کہ اپنے آپ میں اندر میں یہ نفاق رکھا جاتا. یہ نفاق کی علامت ہے. آپ اپنے دل کو ٹٹولیے کہ آپ اسی محلے میں رہتے ہیں, اسی علاقے میں رہتے ہیں, اسی علاقے کے ایک کونے میں ایک مسجد ہے, چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر با جماعت نماز ہوتی ہے, جہاں پہ 5 وقتہ نماز ہوتی ہے, جہاں پہ وقت کا پتہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت میں نماز ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے کام کاج میں مصروف رہنے کی وجہ سے, اپنے مشغولیات میں رہنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی با جماعت میں شامل نہ ہوتا ہو تو ٹٹولے اپنے دل کو کہ کہیں وہ تو ایسا تو نہیں کہ وہ نفاق, اس کے اندر میں نفاق پایا جا رہا ہو, یا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اکیلے اس کی نماز کا کیا اعتبار ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں. کئی مرتبہ, بہت سارے مرتبہ بتایا جا چکا اسی خدمہ کے خطبے میں, لیکن اس کے باوجود بھی با جماعت نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے, کوئی تاکید نہیں ہے. ہمیں بارہا اس سلسلے میں بتانا پڑتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے آپ کو بتلانا پڑتا ہے. معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے, با جماعت نماز کی اہمیت بھی معلوم ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نہ آتا ہو تو وہ ٹٹولے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے اور کون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حق ادا کر رہا ہے. ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اپنے سامنے میں لے لیجئے. ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے, دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا, معذور آدمی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے میں کچھ عذر لے کر کے آیا ہوں, یہ اس وجہ سے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر میں منافق کا لیبل لگ جائے, منافق کا خطاب ہم کو مل جائے. وہ یہ کہ میں نابینا آدمی ہوں, دیکھ نہیں سکتا ہوں, بارش کا موسم رہتا ہے, راستے میں کیچڑ ہو جایا کرتی ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مسجد کا راستہ دکھانے والا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک پہنچا سکے, اور ایسا بھی ہے کہ راستے میں جنگلی چیزیں اور جو ایسی چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی, تکلیف دیتی ہیں, زہریلے جانور وغیرہ ہے, ان کا بھی خطرہ رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں, تاکہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے تم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے, تو میں کہہ سکوں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دیا ہے گھر پہ نماز پڑھنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ کو اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی عذر کو سمجھا کہ ہاں واقعی میں یہ آدمی معذور ہے, دونوں آنکھوں سے نابینا ہے, اور بارش کا موسم ہے, کیچڑ ہو جایا کرتی ہے, مسجد میں نہیں آ سکتا ہے, کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دیا کہ جاؤ ٹھیک ہے اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو. لیکن جیسے وہ آدمی باہر نکلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور بلا کر کے کہا, دیکھو کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اذان کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تب تمہارے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے, تمہارے لیے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنا ضروری ہے. وہ آدمی جو نابینا تھے,
اور جس کے پاس میں عذر تھا، کیا ہم میں سے کوئی ہے جو نابینا ہو؟ اس کے پاس میں ایک بہترین عذر تھا، اس کے پاس میں واقعی میں عذر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی کہ گھر پہ نماز پڑھے۔ کیا ہم نابینا ہیں؟ کیا ہم اندھے ہیں کہ جو ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے؟ یہ ہمارے پاس میں کون سا عذر ہے؟ کون سا عذر ہے؟ آپ کے سامنے میں وضاحت آئے گی کہ عذر سے کیا مراد ہے۔ وہ کون سا عذر ہے کہ جس کی بنا پر آدمی باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے؟ تو کیسا عذر ہے کہ جو ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت کو چھوڑ کر کے؟ تو اس چیز کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت نہیں دی۔ اگر اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تو تمام کے تمام جو اور بھی صحابہ جن کے پاس میں عذر تھا، جیسے کہ ایک اور صحابی تھے کہ جو نابینا تھے، ان کو بھی اس بات کا عذر مل جاتا، اور بھی کسی کے پاس میں عذر تھا وہ بھی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرتا اور باجماعت نماز سے جو اپنے آپ کو چھٹکارا پانے کے لیے چھٹی لے لیتا۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ ابن ام مکتوم کو اجازت نہیں دی، لیکن یہ کہہ دیا کہ جب بارش کا موقع ہو، جب بارش کا موسم ہو، جب خوب بارش ہو رہی ہو تو کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ یہاں تک کہ جمعہ کے سلسلے میں بھی یہ آیا ہے کہ جمعہ کے دن بھی اگر بارش ہو رہی ہو تو کوئی مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے اور جا کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرے جمعہ کے سلسلے میں، اس لیے کہ جمعہ کے دن کیچڑ ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان کیچڑ میں اپنے آپ کو لت پت ہو کر کے مسجد میں آئے، اپنے آپ کو مشقت اٹھا کر کے مسجد میں آئے۔ لہذا میرے لیے بہتر یہ ہے میں ان کو حکم دوں کہ وہ جمعہ کے دن بھی اگر بارش ہو رہی ہو تو اپنے گھر پہ نماز ادا کر لیا۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیکولرلی خصوصی طور پر ایک آدمی کو حکم نہیں دیا، بلکہ تمام مسلمانوں کو اس بات کے لیے حکم دیا کہ اگر آپ کے پاس میں واقعی میں عذر ہے تو آپ اپنے گھروں پہ نماز ادا کر لیجئے، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی اہمیت فرمائی کہ دیکھیے کہ جو آدمی 40 دن باجماعت نماز پڑھتا ہے، جامع ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے کہ جو آدمی 40 دن کی نماز پڑھتا ہے اور اس آدمی کی تکبیر اولا چھوٹتی نہیں ہے، تکبیر اولا چھوٹتی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 چیزوں سے برات کر دیا جاتا ہے، انہیں 2 چیزوں سے اس کے لیے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آدمی جہنم سے، اس کے لیے برات لکھ دی جاتی ہے، وہ آدمی جہنم سے آزاد ہو گیا، وہ آدمی جہنم سے آزاد ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کو منافقت سے برات لکھ دی جاتی ہے کہ وہ آدمی منافق نہیں ہے، وہ آدمی منافق نہیں ہے۔ منافق آپ سمجھ رہے ہیں، کبھی کسی خطبے میں آپ کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ کہ منافق کتنے ڈینجرس اور کتنے خطرناک لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج بھی جو منافقت پائی جاتی ہے یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو صحابہ کرام کے سامنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آ کر کے اسلام کا اظہار تو کرتے تھے، لیکن یہی وہ لوگ تھے کہ جو تنہا جاتے تھے اور جا کر کے اسلام کے خلاف ان کی سازشیں کرتے تھے اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جان بوجھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تو گویا کہ وہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر میں ان کو منافقت کا درجہ دیا گیا، ان کو منافق کہا گیا۔ ساری باتیں کھولنے کے باوجود، سارے احکام و فرامین کو بیان کرنے کے باوجود اگر کوئی آدمی اسلام کے احکام کی پیروی نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کی عمارت کو اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا وہ آدمی منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میں ایسی بات کہی کہ جو آدمی 40 دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولا پہلی تکبیر اس کی چھوٹتی نہیں ہے، تو ایسے آدمی سے 2 چیزوں کے برات کا اظہار کر دیا جاتا ہے، ایک تو جہنم سے برات کا اظہار اور دوسرے منافقت سے برات کا اظہار۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر کی باجماعت نماز ادا کرتا ہے وہ آدمی اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی فجر کو باجماعت پانے کے لیے کشٹ کرتا ہو، محنت کرتا ہو، اپنے گھر سے نکلتا ہو، اندھیرے میں آتا ہو اور تمام تکالیف اور مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو اپنی حفاظت میں لے گا ہی، اپنی کسٹڈی میں، اپنے ذمے میں تو لے گا ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی اہمیت اور فضیلت بیان کی۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر میں سنن نبی داؤد کی روایت صحیح درجے کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو آدمی اندھیروں میں مسجد میں چل کر کے آتے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کے لیے مکمل نور کی خوشخبری، مکمل لائٹ، مکمل روشنی کی اس کے لیے خوشخبری ہے جو آدمی فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں اندھیرے میں مسجد میں چل کر کے آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ آبادی میں ہوں یا جنگل میں ہوں یا ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر صرف دو مسلمان ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو دو مسلمان کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی دو آدمی بھی الگ الگ نماز پڑھتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے دو آدمیوں پر شیطان کا حملہ ہونا یہ یقینی ہے، اس لیے کہ شیطان اس آدمی پر اٹیک کرتا ہے، اس آدمی پر حملہ کرتا ہے جو فردن ہوتا ہے، اکیلے ہوتا ہے، لیکن اگر با جماعت ہوں اور متحد ہوں تو شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے با جماعت نماز پڑھنا گویا کہ شیطان سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو یہ شیطان کا اٹیک ہونے کا اور شیطان کا حملے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے اور جو آدمی دو آدمی مل کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اکیلے نماز کے پڑھنے سے بہتر ہے دو آدمی کا نماز پڑھنا۔ اسی طریقے سے دو آدمی کا نماز پڑھنا سے بہتر ہے تین آدمی کا نماز پڑھنا، اور تین آدمی کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے چار آدمی کا نماز پڑھنا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی آدمی ہوں گے، جتنے بھی مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد جماعت کے ساتھ میں جتنی بھی زیادہ ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس لیے چاہیے مسلمانوں کو کہ جہاں مسلمان اگر 100 مسلمان رہتے ہوں تو 100 کے 100 مسلمان اس کے اندر میں شامل ہوں، 100 کے 100 شامل ہوں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے اور شیطان سے بچے۔ اسی طریقے سے جو آدمی با جماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے میں ہیں، اتنے غصے میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی با جماعت نماز نہیں پڑھتا، جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کسی کو کھڑا کروں اور جاؤں جو آدمی اپنے گھروں پہ رہتا ہے اس کے گھر میں جا کر کے آگ لگا دوں، اس کے گھر میں آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، کیونکہ گھروں میں عورتیں رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، بوڑھے رہتے ہیں، مویشیاں جانور وغیرہ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی رحمت کبھی کسی معاملے میں غصہ نہیں کیا، کبھی کسی معاملے میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا، لیکن وہ آدمی جو با جماعت نماز سے پیچھے رہتا ہو اور جماعت کے ساتھ میں نماز نہ پڑھتا ہو اس کے سلسلے میں اتنا بڑا غصہ کا اظہار کیا کہ جا کر کے اس کے گھر کے اندر میں آگ لگا دے اس کے گھر میں۔ اسی طریقے سے ایک اور آخری روایت دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ جو کہ صحیح درجے کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بغیر کسی عذر کے نماز نہیں پڑھتا، بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھتا، تو اگر وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ صحیح درجے کی روایت میں ہے کہ جو آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے اور جماعت کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو آدمی اکیلے تنہا نماز پڑھتا ہے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر کے، اور اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے اپنی مصروفیت اپنی مشغولیت کو دیکھتے ہوئے اور جماعت میں شامل نہ ہوتا ہو، تو سمجھ لیجیے کہ اس کی نماز کا کیا اعتبار ہے، اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیجیے۔ ایک اور آخری روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے طریقے متعین کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے طریقے متعین کیے ہیں، اور ہدایت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ با جماعت نماز ادا کرنا، با جماعت نماز ادا کرنا۔ اگر تم میں کا کوئی آدمی با جماعت نماز ادا نہیں کرتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے میں نہیں ہے، ہدایت کے راستے میں نہیں ہے۔ جان لو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے یہاں کنسیپٹ، ہمارے یہاں ایک تصور یہ پایا جاتا تھا کہ با جماعت نماز سے پیچھے رہ جانے والا آدمی منافق رہتا تھا، اور ہمارے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں یہ معمول تھا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا کوئی آدمی لنگڑا ہو یا کوئی آدمی معذور ہو تو اس کے بچے اور اس کے نوکر چاکر اس کے اپنے کندھوں پہ سہارا دے کر کے
اور اس کو سہارا دے کر کے مسجد میں لا کر کے بٹھاتے تھے اور وہ آدمی باجماعت نماز ادا کرتا تھا. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس میں نوکر چاکر نہ ہو, کسی کے بچے نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھروں سے نکلتا تھا, دیواروں کا سہارا لیتا تھا اور دیواروں کا سہارا لے کر کے ٹوٹو کر کے مسجد میں آتا تھا تاکہ باجماعت نماز ادا کر سکے. کتنے بڑا معذور کیوں نہ ہو, لنگڑا کیوں نہ ہو اور اپنے پیروں ہاتھوں سے معذور کیوں نہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی دیواروں کا سہارا لے کر کے مسجد میں آتا تھا تاکہ ہدایت کے راستے پر چل سکے, تاکہ ہدایت کے راستے کو پا سکے. لیکن آج کے دور میں جو کوئی آدمی باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتا, اللہ کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کیا چیز پائی جاتی, کوئی چیز ہے؟ آپ موازنہ کر لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے میں عبادت کے معاملے میں جو چیز تھی, آج وہ چیز ہے صرف نماز ہے, صرف نماز ہے. اور انشاءاللہ یہ نماز رہتی دنیا تک قائم رہے گی. لیکن اس میں بھی لوگوں نے کیسے خیانت کر ڈالی, اپنے طریقے سے نماز پڑھنے لگے اور اپنی سہولت کے مطابق نماز کو ادا کرنے لگے. اس میں بھی تو جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ آج کیوں نہیں پائی جاتی؟ ہم کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والے لوگ, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے دعوے دار لوگ اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو, باجماعت نماز ادا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہدایت کے طریقے متعین کیے ہیں. اگر کوئی آدمی سنت کو چھوڑتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہے, سنت کی چھوڑتا ہے, لَزَلَلْتُمْ أَوْ لَكَفَرْتُمْ, یا تو وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا یا تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا. تو گویا کہ باجماعت نماز کو چھوڑنا یہ ہدایت, یہ گمراہ ہونے کا ذریعہ ہے, اور باجماعت نماز کو مسلسل جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ کفر کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے اور اہتمام کیجئے کہ اللہ کے واسطے باجماعت نماز نہ چھوٹیں. خاص طور سے آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے علاقے میں مسجد ہے, خاص طور سے آپ کو پتہ ہو کہ اس وقت میں اذان ہو رہی ہے, اس وقت جماعت کھڑی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنی مصروفیت کا بہانہ کے آڑ لے کر کے باجماعت نماز میں شامل نہ ہونا, یہ سمجھ لیجیے کہ اپنے آپ میں بہت بڑا منافقت ہے. اور اگر مسلسل چھوڑتے رہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں, اور یہ سنت کو چھوڑنا یا تو گمراہی کا سبب ہے یا تو پھر کفر کا سبب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جمعہ کے اگلے خطبے میں باجماعت نماز کے سلسلے میں اور بہت سارے احکام آپ کو بیان کیے جائیں گے. خاص طور سے آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ جس آدمی کی باجماعت نماز چھوٹ رہی ہو کسی عذر کی وجہ سے, تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھروں پہ نماز ادا کر لیا کرے. مثال کے طور پر اگر عصر کی جماعت 3:15 بجے ہے اور کسی عذر کی وجہ سے وہ 3:15 بجے شامل نہ ہو سکا, 3:45 بج چکا ہے, تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھ لے, مسجد میں نہ آئے. ایسے آدمی کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہی بہتر ہے, الا یہ کہ کوئی آدمی مسجد میں آئے. یہ اہمیت ہے. انشاءاللہ بہت سارے احکام اور فضائل آپ کے سامنے میں باجماعت کے سلسلے میں بیان کیے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ ہدایت کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرض دار ہیں انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں, الہ العالمین تو ان سب پر رحم فرما اور ان کے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے کوئی راستہ اور کوئی سبیل عطا فرما. الہ العالمین جو بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں اور اس میں کوشش کر رہے ہیں, الہ العالمین تو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.